السلام علیکم، اس کے حال ہے کیا چال ہے؟ امید ہے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تو ابھی کا سینہ شین چل رہا ہے کہ ہم اس وقت جو ہے اجتماع میں پہنچ چکے ہیں۔ آج تھرڈ ڈے اجتماع کا، گاڑی ہم نے پارک کر دی ہے اور اپنی جگہ کی طرف جا رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ کام کریں گے اور کل صبح جو ہے وہ دعا ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، کنیکٹ رہیں انشاءاللہ تعالیٰ آج کی اپڈیٹ اور کل کی دعا کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جب مانگتے تھے نا تو رکو تو بھی وہ بھی صحیح کر کے رومال پہن کے فضائی بہت ہی زبردست چائے بنی ہے۔ بس یہ دعا کے لیے آج جو ہے وہ لوگ یہاں اجتماع کے اندر جمع ہو چکے ہیں سارے۔ بیف قورمہ، تھرڈ ڈے اجتماع۔ فرض عین سمجھ رہے ہیں اور وراثت دینے کو کیا مصیبت سمجھ رہے ہیں۔ ایک سے پوچھا تم نے جہیز کیوں، تم نے بہنوں کو وراثت میں حق کیوں نہیں دیا؟ پتہ کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہم نے جہیز دے دیا تھا۔ ایک آدمی سے پوچھ رہا تم نے فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی آج؟ کہتا میں نے تہجد پڑھ لی تھی آج۔ تبلیغ میں محنت ہو رہی بھائی، کمائی پاکیزہ، یہ نہیں کہ تجارت چھوڑو، نہیں، تجارت میں اللہ کے حکم کا پابند بنے۔ مال کمانا ہے لیکن مال کمانے میں اللہ کے حکم کا پابند بننا ہے، پھر برکتوں کے دروازے کھولیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، ایک قافلہ حج کو جا رہا ہے۔ اس وقت کا زمانہ، حج پہ جانے پہ کئی مہینے لگے، کئی مہینوں کے بعد واپسی۔ قافلہ حج پہ جا رہا ہے۔ اب یہ حج پہ جو جا رہا ہے، حج پہ جانے والا، حج پہ گئے حاجی صاحب، حاجی صاحب، ایک آدمی مر گیا حج کے قافلے کا۔ جب اس کو دفنانے کے لیے قبر تیار ہوئی، قبر میں اتارنے لگے تو قبر میں ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ بڑا زور لگایا اس کو بھگانے کی کوشش، وہ سانپ ہل کے نہیں دیتا۔ دوسری جگہ قبر کھودی، جب میت کو اتارنے لگے تو سانپ وہاں موجود ہے۔ بڑی کوشش کی، بھاگے نہ، ہلتا ہی نہیں۔ تیسری جگہ قبر کھودی، جب میت اتارنے لگے تو سانپ وہاں موجود ہے۔ جہاں قبر کھودے سانپ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آئے قافلے والے، سارا ماجرا سنایا کہ جہاں قبر کھودتے سانپ آ جاتا ہے اور ہل کے نہیں دیتا ہے، کیا کریں؟ فرمایا یہ اس کا زندگی کا کوئی برا عمل ہے جو دنیا میں ظاہر ہو گیا ہے، عبرت کے لیے اللہ نے ظاہر کر دیا ہے۔ اب دنیا میں جہاں بھی قبر کھودو گے یہ سانپ آ کے رہے گا، تو کیا کرو کہ سانپ کے ساتھ ہی دفنا دو، سانپ کے ساتھ ہی۔ اب سانپ کے ساتھ اس کو دفنا دیا۔ قافلہ حج کا واپس آیا، اس کی بیوی سے پوچھا تمہارا خامن کیا کرتا تھا؟ اس کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ اس نے کہا میرا خامن تاجر تھا، غلے کا کاروبار تھا، گھر میں بوریاں آتی تھیں، ہر بوری سے کچھ غلہ نکال کر اس کی جگہ بھوس بھر دیتا تھا۔ یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تو بھائی یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اللہ نے ہمیں بہت بڑا کام دیا ہے۔ اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے، سارے انسان جہنم سے بچ جائیں، سب کا ایمان ٹھیک ہو جائے، عبادات زندہ ہو جائیں، اخلاق صحیح ہو جائیں، معاملت صحیح ہو جائے، معاشرت ٹھیک ہو جائے، شادیاں سنت کے مطابق ہو جائیں، لباس شریعت کے مطابق بن جائے، لباس شریعت کے مطابق ہو جائے، بچوں بچیوں میں حیا آ جائے، بچیوں میں ہمارا دین حیا سکھاتا ہے، ہمارا دین حیا سکھاتا ہے۔ اللہ نے تو مرنے کے بعد بھی عورت کے سر پہ دوپٹہ دیا ہے، کفن میں، مردوں کے کفن میں
3 कपड़े हैं, औरतों के कफन में 5 कपड़े हैं, 5 कपड़े हैं। हमारा दीन हया सिखाता है, ये हया वजूद में आए, अखलाक अच्छे हो जाए, कमाइयाँ पाकीज़ा हो जाए, मुसलमानों की जिंदगी में इस्लाम आ जाए और फिर गैरों के लिए इस्लाम का दरवाजा खुल जाए और वो फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल हो जाए। जब फूल लग जाएंगे, जब बाग में फूल लग जाएंगे, फूल ही फूल होंगे, शहद की मक्खियां पकड़ पकड़ के नहीं लानी पड़ेंगी, उड़ उड़ के आएंगी, मीलों दूर से आएंगी, फूलों पर बैठेंगी, उसका रस चूसेंगी। अगर फूल ही प्लास्टिक के हो तो पकड़ के भी लाओ तो भाग जाएंगी। जब मुसलमानों में इस्लाम आ जाएगा, मुसलमानों के अखलाक ठीक हो जाएंगे, मुसलमानों के मामला ठीक हो जाएंगे, मुसलमानों की माशरा ठीक हो जाएगी, मुसलमानों की मस्जिदें आबाद हो जाएंगी, फिर क्या होगा? फिर गैरों के लिए इस्लाम का दरवाजा खुलेगा और वो फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल होंगे, कौमों की कौमें इस्लाम में आएंगी, मुल्कों के मुल्क इस्लाम में आएंगे। हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह, हाजी अब्दुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाया करते थे, हमें तो तबलीग में इसका इंतजार करना चाहिए कि कब ये खबरें आती हैं कि आज फला मुल्क इस्लाम में दाखिल हो रहा है। तो मिर्च डालने से पहले ना मेरा सालन जरा निकाल देना, मुझे मिर्च से परहेज है। अब दोपहर को आपने दफ्तर में खाना नहीं खाया, शाम को कोरमा बन रहा है, कोरमा खाना है, घर पहुंचे, भूख लगी हुई है, दस्तरखान पर बैठे, खुशबू आ रही है, बीवी से कहा वो मेरा सालन जो है ना बगैर मिर्च वाला वो भी ले आओ। उन्हें कहा मैं तो भूल गई, मैंने तो सारे में मिर्च डाल दी। तो आप क्या कहो? क्या कहो? कोई बात नहीं। एक आदमी बयान के दौरान खड़ा हो गया, कहता क्या बात है, वो भूखा ही सो जाए फिर? मैं कहा नहीं, भूखा ना सो जाए, दही से रोटी खा लेंगे। भाई सबर, बर्दाश्त, गुस्से पे काबू। हाँ, गुस्से पे क्या करना है? काबू। किसी को हकीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदमी के बुरा होने के लिए इतनी बात काफी है कि किसी को अपने से हकीर समझता हो, किसी को अपने से। आपने फरमाया जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। हम कुछ भी नहीं, करोड़ों पैसे आ जाएं, बड़े घर बन जाएं, बड़े अफसर बन गए, हाँ कुछ भी नहीं हम तो। भाई जो कुछ है किसका दिया हुआ है? अल्लाह का दिया, हम तो कुछ भी नहीं। हमारा दीन सिखाता है तवाज़ु, आजिज़ी, नरमी, माफ करना, गुस्से को पीना, किसी को हकीर ना समझना, दिल में किसी के बारे में बुग़्ज़ ना रखना, खोट ना रखना, हसद ना रखना, कीना ना रखना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा तशरीफ फरमा है, अभी जो शख्स दाखिल होने वाला है वो जन्नती है। एक सहाबी दाखिल हुए, दूसरे दिन फरमाया अभी जो शख्स दाखिल होने वाला है जन्नती है। आप फिर सबकी नजरें उठी, वही सहाबी दाखिल हुए, तीसरे दिन फरमाया अभी जो शख्स दाखिल होने वाला है वो जन्नती है। फिर नजरें उठी तो वही सहाबी दाखिल हुए, 3 दिन जन्नती होने की बिशारत दी। एक सहाबी उनके घर गए, मैं रात आपके यहाँ गुजारना चाहता हूँ, हाँ मैं रात आपके यहाँ गुजारना चाहता हूँ। मकसद क्या था? देखना चाहते थे कौन सा अमल है कि जन्नती होने की बिशारत मिली। क्या देखा? सारी रात सो रहे, फजर में उठ गए, दूसरे दिन फिर आए, तीसरे दिन फिर आए, 3 रातें देखा, सो रहे, फजर में उठ गए, कोई तहज्जुद भी कोई नहीं। बस एक बात देखी, रात को जब सोते हुए करवट बदलते हैं, आंख खुलती है तो जुबान पर अल्लाह का नाम आता है। 3 दिन के बाद उनसे बात की, मैं तो आपका अमल देखना चाहता था कि क्या अमल है कि जन्नती होने की बिशारत मिली, मुझे तो कोई खास अमल नजर नहीं आया। मैं कहा देखो एक बात है मेरी जिंदगी में, हाँ एक बात है मेरी जिंदगी में, वो क्या है कि मैं अपना दिल हर मुसलमान से साफ रखता हूं, मैं खोट नहीं रखता, मैं हसद नहीं करता किसी से। हाँ। फरमाया हाँ यही वो अमल है जिसकी वजह से जन्नती होने की बिशारत मिली। लेकिन अगली बात भी फरमाई, है बड़ा मुश्किल काम है बड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हें नमाज से अफजल चीज बताऊं, मैं तुम्हें रोजे से अफजल चीज बताऊं, मैं तुम्हें सदके से अफजल चीज बताऊं। तलब पैदा की, पूछा है बताओ नमाज से अफजल, रोजे से अफजल, सदके से अफजल बताओ। साहबा ने इसके हुजूर क्यों नहीं बताए? आपने फरमाया आपस में इत्तिफाक से रहना ये नमाज और रोजा और सदके से भी अफजल है। आपस में इत्तिफाक से रहना।
یہ چیک کریں یونیورس اس وقت رات کے 12 سوا 12 کا ٹائم ہو رہا ہے اور پبلک کا رش لگا ہوا ہے. صبح دعا ہے. آج 29 جنوری 2022 ہے. یہ گلشن بہار سے روڈ آ رہا ہے اور ہم یہاں سے روڈ کراس کریں گے اور اس پر جائیں گے ہم. یہ روڈ آ رہا ہے منگو بیر کے سائڈ سے اور ہمیں یہاں سے روڈ کراس کرنی ہے. یہ اس جگہ پہ پنڈال اندر کی طرف یہاں جائیں گے ابھی دل کا رش جگہ ہے. صبح دعا ہے اور یہ پبلک کی آمد کا سلسلہ صبح تک چلتا رہے گا. فجر تک لوگ یہاں پہ آتے رہیں گے اور یہاں پہ ایسی رونق رہے گی. یہ 30th کی مارننگ کا ناشتہ ہے اور ناشتہ ہوگا اس کے بعد ہدایات ہوں گی. اس کے بعد پھر جو ہے وہ انشاءاللہ دعا ہوگی. کتنے لنکس ملے اس سے کتنے لوگوں کو فائدہ کروایا. اچھا لوگ کراچی سے باہر بیٹھے صرف یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی موشن لگ گیا بتائیں دوائیں بتائیں. تیس جنوری 2022 کراچی اجتماع ابھی تھوڑی دیر میں دو ہونے والی ہے. اس وقت ناشتہ چل رہا ہے ابھی. جذبات بنائے جائیں گے تو گھروں کے اندر بھی اعمال دعوت شروع ہوں گے. کس قدر اللہ کا احسان ہے وہاں کہ جہاں مردوں کی جماعتیں بیرون ممالک میں جائیں تو 3-3 مہینے کی مستورات کی جماعتیں بھی اللہ کے راستے میں نکلیں. پھر جب اللہ نے کرم فرما دیا کہ جہاں سے ملکوں کے لیے جماعت جا رہی ہے وہ چلے کے لیے بھی اللہ پاک اپنے کرم کے دروازے کھول دیں کہ چلے کے لیے بھی راستہ کھلا ہوا ہے. 15 ایام کے لیے بھی جماعتیں جاتی ہیں. اور پھر اگر کسی کے ابھی 15 ایام نہیں لگے, چلہ نہیں لگا, تو سہروزہ کی جماعتوں کے ذریعے سے الحمدللہ یہ دروازہ کھل جائے گا. آج کی یہ عورتیں سہروزہ لگانے والی کل انشاءاللہ یہ 15 دن لگانے والی بنیں گی, پھر یہ چلہ لگانے والی بنیں گی اور یہی پھر ملکوں میں بھی جائیں گی. تو اس بات کی بھی پوری فکر کی جائے کہ گھر گھر کے اندر اعمال دعوت شروع ہو جائیں. تو گھر والوں میں گھر میں داخل ہوں تو گھر کے داخل ہونے کو بھی عمل بنائیں. جو گھر میں داخل ہونے کو عمل بنائیں گے شیاطین ان کے گھر میں داخل نہیں ہوں گے. تو اللہ نے کرم فرما دیا, ہمیں تو قدم قدم کے اوپر اعمال ہیں. گھر میں داخل ہوں, گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیں, اس کا اہتمام کر لیں, گھر والوں کو سلام کریں اور سورہ اخلاص پڑھ لیں, درود شریف پڑھ لیں. تو اللہ جل شانہ کی ذات کریم ذات ہے, گھروں کے اندر الحمدللہ پھر شیاطین داخل نہیں ہوں گے. اپنے گھروں میں بھی اعمال کی فضا بنائیں. ویورس یہ اجتماع کی اپڈیٹس ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. دعا کمپلیٹ سننے کے لیے آپ ہماری اگلی ویڈیو کو دیکھیں. یہ ہماری مسجد کی کابینہ بیٹھی ہے ساری. جی 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 آ رہا ہوں. تو یہ سب ویورس شانگانے کھلنے شروع ہو چکے ہیں. یہ سوچنے والی ویورس دعا ختم ہو چکی ہے اور اب واپسی کی تیاری ہو رہی ہے.
دعا ہو گئی، واپسی کی تیاری ہو رہی ہے، اب سامان وامان سمیٹ رہے ہیں اور نکل رہے ہیں. ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرتے رہیں اور ان شاء اللہ تھوڑی دیر میں یہ ویڈیو جو اپلوڈ ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. ملتے ہیں پھر ان شاء اللہ. ابھی تھوڑی سی واپسی کی سیٹنگ دکھائیں گے کیا ترتیب ہوتی ہے واپسی کی. ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں. تو جناب علی ویورس، یہ سارا اجتماع کا پنڈال جو سجا تھا 3 دن کے لیے دین کی محنت سیکھنے والوں کے لیے اور اللہ کے راستے میں جانے والوں کے لیے، اللہ کے راستے میں نکلنے والے اللہ کے راستے میں چلے گئے. تھوڑی سی ہم نے مختصر سی ہدایات کی ایک کلپ سنائی، اس کے اندر دعا مختصر سنائی ہے. دعا انشاءاللہ بقیہ جو ہے وہ کمپلیٹ دعا اگلی ہم ویڈیو میں جو ہے وہ اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ. تو یہ اجتماع اینڈ ہو چکا ہے اور ہماری اب جو ہے وہ روانگی ہو رہی ہے واپسی کے لیے. تو ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرتے رہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیوز کے ساتھ. اللہ حافظ.